خداوند کے مقدس کلام کو جب بھی پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں پر خدا کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا کا کلام ہمارے درمیان ہے، اور آج ہم ایک لفظ جو بڑا خاص لفظ ہے اور ہم اکثر اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جب استعمال کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس لفظ کے الٹ ہماری باتیں ہوتی ہیں۔ بیٹا نہیں کرو، جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کے برعکس ہماری باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں گے اور اس کو سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب میں اس لفظ کا ذکر کرتا ہے خدا کا بندہ یوحنا رسول۔ 14ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر پھر 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہمیں اس لفظ کا ذکر ملتا ہے، اور 2-3 بار اس کو لکھا گیا ہے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ یہاں ایک لفظ ہے جو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، اور اگر آپ گنیں تو میں نے 3 بار کہا، اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ لفظ ہے فضل۔ کیا جی؟ فضل۔ تو جلدی سے جو بچے پڑھے لکھے ہیں وہ ذرا جلدی سے گن کے بتائیں 14ویں آیت سے لے کے تو 17ویں آیت تک کتنی مرتبہ فضل آیا ہے؟ چلو رام نہ گن لو، خیر ہے، پکی بات ہے۔ پہلی دفعہ کہاں ہے؟ 14ویں آیت میں 1 بار۔ آگے 16ویں آیت میں کتنی بار؟ 2 بار۔ اور پھر 17ویں آیت میں 1 بار۔ تو 4 بار اس کا ذکر آیا فضل۔ اس لفظ کا استعمال ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ کوئی حال پوچھے چھڑ دینو، کوئی حال پوچھے تو ہم پوچھے کی حال ہے تو اسی کے کہنے ہیں خدا دا بڑا فضل ہے، اور بڑا اچھا جواب ہے، اور یہ بائبل کے مطابق ہے۔ کس کا فضل ہے جی؟ خدا کا۔ کبھی یہ تو نہیں کہنا پادری جوید کا بڑا فضل ہے جی، کہا ہے؟ کبھی نہیں کہنا۔ یا ہمارے پڑوس میں پادری صاحبان ہے، پادری ناصر دا بڑا فضل ہے جی، یا پادری عرفان دا بڑا فضل ہے جی، یا کسی بڑے پادری کا نام لے لیا، انور فضل دا جی بڑا فضل ہے، اس کا تو نام ہی انور فضل ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے باپ کا نام فضل رکھا گیا۔ لیکن جو بائبل کی بات ہے، واقعی فضل کس کا ہے؟ خدا کا۔ ہیلیلویا۔ اور یہ بڑی اچھی سوچ ہے کہ خدا کا بڑا کیا ہے جی؟ فضل ہے۔ لیکن جب کہہ دیا ہے خدا کا بڑا فضل ہے تو پھر او دے بعد کی ہو جاتا ہے؟ پھر کئی بار وہ فضل جڑا نا وہ لمبی لمبی سٹوریاں ہوندیاں نے، بہت سارے رونے ہوتے ہیں، بہت سارے آنسو ہوتے ہیں۔ اگر فضل ہو گیا، فضل کا مطلب کیا ہے؟ فضل کا مطلب ہے کہ جس چیز کا کوئی حقدار نہ ہو وہ اس کو مل جائے تو وہ کیا ہے؟ فضل ہے۔ دیکھیں، ہم حقدار نہیں تھے معافی کے، لیکن خدا نے ہم پر کیا کیا ہے؟ فضل کیا۔ ہم معافی کے حقدار نہیں تھے، ہمارے گناہ ایسے تھے، بدیاں ایسی تھیں کہ
انسان نہیں معاف کرتے تو خدا ہے. لیکن ہوا کیا، خدا نے معاف کر دیا لیکن آدمیوں نے یاد رکھا، انسانوں نے کیا رکھا جی؟ یاد رکھا. اور میں یہ کہوں گا جب خدا نے معاف کر دیا تو اس کا مطلب ہے ہم حقدار تو نہیں تھے لیکن اب ہمیں معافی. ہیلیلویا. ہم کہہ سکتے ہیں بھئی ہم نجات یافتہ ہیں کیونکہ خدا کا ہم پر کیا ہے؟ فضل ہے. پھر جس چیز کے ہم حقدار نہیں، آسمان کی بات سے کہ ہم حقدار نہیں، لیکن ہمیں فضل سے مل گئی ہے. کیا ہے؟ فضل سے مل گئی. تو فضل سے نجات ملی ہے. کس کے فضل سے؟ پادری کسی بشپ کے فضل سے نہیں، بلکہ خدا کے فضل سے. اور اگر آپ غور کریں تو لکھا ہے کلام مجسم ہوا، اور یہ کلام مجسم ہوا کون ہے؟ یسوع. اور لکھا ہے اسی کے بارے میں فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. تو فضل سے معمور کون ہے؟ یسوع ہے، اور تو کوئی نہیں ہے. جب وہ فضل سے معمور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فضل اس کا ہے. فضل کس کا ہے؟ یسوع کا ہے. فضل کس کا ہے؟ خدا باپ کا ہے. فضل کس کا ہے؟ خدا نے ہمیں روح دی ہے جو فضل کا روح ہے. اور لکھا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. تو جو پہلے تھا اس کا فضل ہے. ہیلیلویا. جو شروع سے چلا آ رہا ہے اس کا فضل ہے. اور اس کی بابت کلسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ صرف وہ واحد ہے جو اندیکھے خدا کی کیا ہے؟ صورت ہے. ہم نے سیکھ رکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا کہ بیٹا باپ کیسا ہے. اور وہ اعلان کرتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے. تو اس کا مطلب ہے جب وہ فضل سے معمور ہے تو اصل میں وہ باپ کے فضل سے معمور ہے، خدا کے فضل سے. اور ہم ٹھیک کہتے ہیں بھئی خدا کا کیا ہے؟ بڑا فضل ہے. اور لکھا ہے اب 16ویں آیت بتاتی ہے کیونکہ اس کی، کس کی جی؟ اور وہ اس کون ہے جو مجسم ہوا؟ یعنی یسوع مسیح. اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر. تو جو کچھ ہم نے پایا ہے فضل ہوتا ہے. ہیلیلویا. بھئی ہم نجات کے حقدار نہیں تھے، نجات مل گئی. ہم روٹی کے حقدار نہیں تھے، روٹیاں مل گئیں. پانی ہم پیدا نہیں کر سکتے تھے، پانی مل گیا. دیکھیں فضل ہے نا. می کون ہے جو آج کل لوگ مصنوعی می برساتے ہیں، لیکن یہ تو آج، اور یہ حکمت بھی تو خدا نے انسان کو دی ہے نا. پہلے کیا تھا جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی؟ کون می برساتا تھا؟ خدا ہی برساتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو اب ملی ہیں تو ہم پر کیا ہوا ہے؟ فضل پر فضل. اور گنتے جائیں چیزیں گنتے جائیں تو یہ آپ کو خدا کا فضل ہی نظر آئے گا. دیکھیں دنیا میں انسان لاکھوں روپیہ دے کر اولاد نہیں لے سکتا، کہ لے سکتا ہے؟ اگر کسی یتیم خانے سے وہ بچہ اڈاپٹ بھی کر لے، پیسے دے کر لے لے کسی سے، تو ہو سکتا ہے وہ نہ ہو جو خدا دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اپنے بطن سے ایک عورت جو ہے وہ بچے کو جنتی ہے اور اس گھر کے اندر اولاد ہوتی ہے. دیکھو اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے جی؟ تو یہ خدا کا فضل ہے. خدا کی بندی مقدسہ مریم نے، جب ہم سٹوری پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل، تو اس کو فرشتے نے سلام کہا تو اس نے کہا مجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. اور آخر میں اس کا گیت کیا ہے کہ خداوند نے اپنی بندی کی پست حالی پر کیا کیا؟ نگاہ کیا. حالانکہ دنیا کہہ رہی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ اس جیسی عورت کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کیسا سمجھتی ہے؟ پست ہوں میں. وہ کہتی ہے خدا نے اپنی بندی کی پست حالی پر نگاہ کی، اور اعلان کرتی ہے مجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. کیوں فضل ہوا ہے؟ کیونکہ فرشتے نے کہا تھا تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل. اور کون سا فضل ہوا تھا؟ فرشتے کا فضل ہوا تھا. یاد رکھیں جو فضل ہے اس کے لیے جو بائبل میں ایک ترجمہ آیا تھا، اس میں ترجمہ کیا گیا فضل کا. تو انگریزی کے 2 الفاظ ہیں اور اتنے مشکل نہیں ہیں، سب سیکھ سکتے ہیں.
فضل کا معنی بتایا گیا ڈیوائن، سب بولیں کیا جی؟ ڈائن نہیں، کیا جی؟ ڈیوائن. ڈائن ہور ہوندی ہے تے ڈیوائن ہور ہوندا ہے، ٹھیک ہے. ڈیوائن آگے فیور، کہتے تو ہودی بڑی فیور کرنا ہے. فیور کا مطلب کیا ہے؟ حمایت کرنا. ڈیوائن کیا ہے؟ ڈیوائن کا معنی ہے الہی. کون سی؟ الہی فیور، ڈیوائن فیور. اور الہی کہاں ہے؟ اوپر. یاد رکھیں جو فضل ہے وہ الہی مدد ہے، الہی حمایت ہے. الہی ہم خدا کو الہ کہتے ہیں. تو الہی مدد، خدا کی مدد، نہ کسی انسان کی مدد، نہ کسی فرشتے کی مدد، اور نہ شیطان کی مدد، نہ کسی جادوگر کی مدد، نہ کسی جادوگر کی حمایت، نہ کسی پادری کی حمایت. کس کی حمایت جی؟ خدا کی. تو جب خدا حمایت کرے تو پھر یاد رکھیں بڑے بڑے سمندر بھی دو حصے ہو جاتے ہیں. ہیلیلویا. جب خدا حمایت میں کھڑا ہو جائے تو کمزور شاذور ہوتا ہے، اور خدا کی حمایت جن کے ساتھ ہوتی ہے، ڈیوائن فیور جن کے ساتھ ہوتی ہے، فضل جن پر ہوتا ہے، خدا ان کو کہتا ہے کہ اب کمزور یہ نہ کہے کہ میں کمزور ہوں، بلکہ میں کیا ہوں جی؟ شاذور ہوں. پالوس نے کہا جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. تو خدا کی حمایت، فضل کا معنی کیا ہے؟ خدا کی حمایت. آج ایک بڑی بدعت چل رہی ہے، اس کو ہم نے ذرا کنٹرول کرنا ہے، اور کم از کم میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ اس طرف نہ جائیں. خادموں کی ہم عزت کرتے ہیں. دیکھیں پالوس اور سلاس ایک علاقہ میں گئے اور وہاں پر معجزہ ہوا تو لوگوں نے انہیں سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائیو ہم تمہاری طرح کے کیا ہیں؟ انسان ہیں. سجدہ صرف کس کو واجب ہے؟ خدا کو. آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ پادریوں کے قدموں پر سر رکھ کر سجدے کرتے ہیں، اور ایسا ان کو بنا دیتے ہیں جیسے وہی خدا ہے. یاد رکھیں اگر کسی شخص پر فضل نہ ہو خدا کا، وہ کبھی خدمت میں آ نہیں سکتا. ان پر تو خود فضل ہوا ہے، تو ہمیں ان کو ایسی عزت نہیں دینی. ہاں ان کی عزت اپنی جگہ پر ہے، دو چند عزت کے لائق سمجھے جائے. وہ عزت فرق ہے. خدا خدا ہے، انسان انسان ہے. کیونکہ جو فضل ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ خدا کا. ڈیوائن، الہی. کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے تے نا فلاں خادم کا مسا ہے، فلاں خادم دا فضل ہے، فلاں دا برکت ہے. نو، ہم پر کسی خادم کی برکت نہیں ہونی چاہیے، خدا کی برکت. ہیلیلویا. کیونکہ ایسے نہ رہیے. کہاں جائیں جی؟ اوپر. ہیلیلویا. کیونکہ سب سے اوپر جو بیٹھا ہے نا وہ ساری عزت کے لائق ہے، سارے آنر کے لائق ہے، سارے جلال کے لائق ہے. اور میں پھر کہوں گا میں خادموں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ایسی تعلیم کے خلاف ہوں جو بائبل کی تعلیم نہیں ہے. فضل کس کا ہے؟ خدا کا. کسی انسان کا فضل نہیں ہے. ہاں بھائی انور فضل ہمارے لیے قابل قدر ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن نام ان کے ساتھ فضل آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے فضل ہو گیا. ایک بدعت چلی تھی 80 کی دہائی میں. ہوا کیا تھا کہ ایک بزرگ تھا، اس کا نام فضل تھا. تو کلیسیا جب گیت گاتی تھی نا فضل نال آئے رب، تو وہ آ کے شور مچاتا تھا کلیسیا میں، دیکھا میرے نال رب ہوندا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ایسی بدعت پھیلی، آج ان کو رب پارٹی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رب پارٹی. تو ہم دیکھیں ہم 21ویں صدی کے اندر رہتے ہیں. لکھا ہے فضل، 14ویں آیت پڑھوں گا. پھر کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے. تو یاد رکھیں فضل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سچائی کے ساتھ. سچائی کے بارے میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. اور جب ہم اپنے سامنے کسی بھی انسان کو رکھ لیتے ہیں، کئی بار لوگ جادوگروں کو رکھ لیتے ہیں، کئی بار لوگ شیطان کی بھکتی کیے جاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے لوگ سارے جہنم کے سزاوار ہیں. کیونکہ اس نے کہا میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. جو بھی معبود بن جائے گا وہ پھر غیر ہے. خدا خدا ہے. اس لیے یہ لفظ یاد رہے گا. فضل کا معنی کیا ہے؟ ڈیوائن
फेवर। डिवाइन का मतलब है इलाही, और इलाही क्या है? आसमानी है। हालेलुया। उसका तल्लुक ज़मीन के साथ नहीं है, आसमान, और वो भी तीसरा आसमान ऊपर से। वो खुदा जो इलाही है, सब इलाहों से इलाहा है, उसके बारे में लिखा आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पांव तले की क्या है जी? फजल उसका है। और जब भी दुआ करो तो शुक्र किया करो, खुदाया मुझ पर तेरा क्या है जी? फजल है, मैं इस बात के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। और जब कभी आप किसी के लिए भी दुआ करें ना, तो ये कहा करें कि खुदावंद मैं तेरा फजल जो मुझ पर हुआ है, वो ही तेरा फजल मैं अपने प्यारे भाई पर, अपनी बहन पर मांगता हूँ। ये दुआ किया करें। और कभी भी इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करें कि मैं फजल देना। शुरू में कलीसियाएं आई, उन्होंने ये क्या कहा? असी तो रूह देने हैं। और ऐसे लोगों को बुजुर्गों ने क्या कहा कि ये बिदती लोग हैं, क्योंकि कोई रूह दे नहीं सकता। ना तो कोई रूह दे सकता है, ना कोई फजल दे सकता है, ना ही कोई बरकत दे सकता है। बरकतें भी ऊपर, हालेलुया, नूरों के बाप की तरफ से हैं, क्योंकि हर एक घराना उसके नाम से नामजद है। तो फजल किसकी तरफ से है जी? खुदा की तरफ से। हालेलुया। और 16वीं आयत में लिखा है क्योंकि उसकी मामूरी में से। ये लफ्ज भी याद रखें, किसकी मामूरी में से? उसकी मामूरी में से, जिस जो खुद फजल है, जो मामूर होकर आया है, उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया। उसमें से हमने पाया। और सिर्फ एक फजल नहीं, बल्कि हम हर रोज़ फजल पाते रहते हैं। हालेलुया। हम पर फजल होता रहता है। हालेलुया। जो चीज़ें हमें मिलती जाती हैं, फजल होता जाए, तो हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? खुदाया तेरा शुक्र हो। और फिर दुआ शाम की कामयाब हो सकती है कि दिन सारा गुजर गया, आओ हम इस फजल के लिए खुदा का शुक्र करने खुदा के घर में जाएं। अगर समझते हैं खुदा ने फजल किया, दिन दिया था और नेमतें दी, तो फिर तो आएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो फिर अपने घर बैठे रहेंगे। सो जब भी आपके पास वक्त हो, ज़रूर आए खुदा के घर में, क्योंकि यीशु ने कहा था मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। सो मुझे आज खुशी है कि आप सब आए, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग आते हैं। मैं आप में शामिल हुआ, इस बात के लिए मेरा दिल शुक्र से भरा है। सो आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा के उस फजल के लिए शुक्र करें, इस आवाज़ के लिए भी शुक्र करें। और आज खुदा के साथ इस समझ को आगे बढ़ाएं कि फजल का ताल्लुक किसी इंसान के साथ नहीं, और ना ही शैतान के साथ है, ना किसी आसमानी फरिश्ते के साथ है। फजल का ताल्लुक खुदा के साथ है। फजल का ताल्लुक उसके बेटे मसीह के साथ है।